से हटो, तुम क्या रास्ता रोक कर खड़े हो जाते हो? अरीबा ने बड़े गुस्से से माथे पर बल डाले कहा था। हैदर पीछे हट गया। बड़े गुस्से से वो अरीबा को देख रहा था। जब अरीबा ने उसे यूं घूरते हुए देखा तो कहने लगी, आंखें नीची करो अपनी, मुझे यूं मत घूरा करो। वो कहने लगा, अक्कड़ किस बात की है तुम्हें? तुम्हारी ये अक्कड़ खत्म करने में मुझे बस एक मौका चाहिए। ये सुनकर अरीबा तो तब कर रह गई थी। इससे पहले कि वो हैदर को कुछ कहती, सामने से ही दाइम मुस्कुराता हुआ अरीबा की तरफ आ रहा था। वो कहने लगा, क्या हुआ डियर कजन? अरीबा कहने लगी, कुछ नहीं। तुम ताया जान से कहते क्यों नहीं? इस बदतमीज को तो इन्होंने सर पर चढ़ा रखा है। दाइम ने एक नज़र हैदर की तरफ देखा था, जो नजरें नीचे किए हुए खड़ा हो गया था, यूं जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। वो अरीबा से कहने लगा, क्यों इस मासूम के पीछे पड़ी रहती हो तुम? अच्छा अंदर आओ। दाइम अरीबा का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले आया। अरीबा दाइम से कहने लगी, तुम नहीं जानते, ये बहुत बदतमीज किस्म का इंसान है। दाइम कहने लगा, प्लीज अरीबा मत लड़ा करो उससे। तुम जानती हो कि पुप्पो और पुप्पो के इंतकाल के बाद वो कितना रोया था, कितना चुप चुप रहने लगा था। इसे हम सबकी मोहब्बत और तवज्जो की ज़रूरत है। अरीबा कहने लगी, नहीं, इसे मोहब्बत की नहीं, इसे 4 थप्पड़ों की ज़रूरत है। हर एक ने इसे सर पर चढ़ा रखा है। तुम्हारे सामने वो यूं नजरें नीचे किए खड़ा हो गया था जैसे बहुत ही शरीफ हो, और मुझे आंखें दिखाता है। अरीबा अपने दांत गुस्से के मारे कच कचाते हुए बोली थी। दाइम कहने लगा, अच्छा तुम दफा करो उसे, मैं तुम्हें बहुत अच्छी बात बताने वाला हूँ, आओ मेरे साथ। वो उसे ऊपर का जीना चढ़ाकर अपने कमरे में ले गया। कमरे का दरवाज़ा बंद किया तो अरीबा कहने लगी, ऐसी भी कौन सी बात है जो तुम बंद दरवाजे के पीछे कर रहे हो? वो कहने लगा, मैं नहीं चाहता कि वो बात कोई और सुने, अभी वक्त नहीं है ना, इसीलिए। अरीबा कहने की, दाइम प्लीज़ पहेलियाँ ना बुझवाओ। वो कहने लगा, मैंने अम्मी से बात की है। अरीबा कहने की, वो तो तुम दिन में 10 बार करते हो, इसमें कौन सी खास बात है? दाइम कहने लगा, बेवकूफ़ लड़की, अपनी और तुम्हारी शादी की बात की है। ये सुनकर अरीबा की चलती हुई जबान रुकी थी। खुद ब खुद ही नजरें झुक गई थी। घनी पलकें शर्म के मारे उठने से इनकारी थी। दाइम ने उसका हाथ पकड़ा और कहने लगा, अब क्या हुआ, आप कुछ नहीं बोलोगी? अरीबा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो कहने लगी, वो मुझे नहीं पता, मुझे जाना है, मैं थकी हुई कॉलेज से आई हूँ। असल वजह तो ये थी कि अरीबा को शर्म आ रही थी। दाइम कहने लगा, ऐसे कैसे? पहले बताओ, तुम इनकार तो नहीं कर दोगी? अरीबा का शर्म से रंग लाल अनार हुआ था। दाइम उसके शर्माए शर्माए रूप को देखकर समझ गया था। वो कहने लगा, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, इतनी ही मोहब्बत जितनी मैं तुमसे करता हूँ। वो कहने लगी, जब जानते हो तो फिर क्यों मुझे तंग कर रहे हो? वो कहने लगा, तुम्हें तंग करना अच्छा लगता है। बड़ी मुश्किल से अरीबा ने अपना हाथ दाइम के हाथ से छुड़वाया था। फिर जल्दी से उसके बेड से उठकर दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गई थी। वो कहने लगी, ताई अम्मा ने कुछ कहा तो नहीं? अपनी मुस्कुराहट दबाता हुआ वो खड़ा हुआ और तेज कदम बढ़ाता हुआ उसके पास पहुंच गया। वो कहने लगा, बहुत बातें सुनाई हैं अम्मा ने मुझे कि तुम्हें पूरी दुनिया में बस यही एक बेवकूफ़ लड़की मिली थी। ये सुनकर अरीबा ने बरजस्ता दाइम की तरफ देखा। वो कहने लगा, अम्मा कहने लगी कि वैसे तो सब ठीक है, लेकिन अरीबा की नाक बहुत मोटी है। अरीबा ने अपने सुतवा नाक को जरा पकड़ा था। वो कहने लगी, इतनी भी मोटी नहीं है। वो कहने लगा, अम्मा कह रही थी आंखें भी बहुत छोटी छोटी सी हैं। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर अपने आप को देखने लगी। दाइम बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोक रहा था। वो कहने लगी, हाँ आंखें तो मेरी वाकई छोटी छोटी सी लग रही हैं। ताई अम्मा ने और क्या कहा? वो कहने लगा, ये कहा कि बाल भी कुछ खास लंबे नहीं हैं। वो कहने लगी, ये तो गलत कहा है, देखो तो सही, बाल तो मेरी कमर तक आते हैं और कितने लंबे बाल चाहिए उन्हें। वो कहने लगा, अम्मा कहने लगी कि घर के कामकाज भी ठीक से नहीं करती और रोज़ाना कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देती है। अरीबा की आंखों में मोटे मोटे से आंसू आए थे। वो कहने की, इसका मतलब मैं ताई अम्मा को पसंद नहीं हूँ? वो कहने लगा, हाँ तुम अम्मा को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। अरीबा यूं थी कि अभी रो देगी, आंखों में जमा शुदा पानी रुखसार पर बह जाएगा। जब दाइम ने उसके रुखसार पर चुटकी काटी और कहने लगा, बेवकूफ़ लड़की, अम्मा को तुम बहुत ज़्यादा पसंद हो और मुझे कितनी पसंद हो तो ये मैं तुम्हें तब बताऊंगा जब तुम मेरे नाम की अंगूठी तुम्हारे हाथ में होगी। अरीबा को बहुत गुस्सा आया। वो कहने की, दाइम के बच्चे, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम मुझसे झूठ बोल रहे थे, मुझे फूल बना रहे थे। इससे पहले कि वो दाइम को कुछ कहती, चंद कदम पीछे होते ही बेड शुरू हो चुका था और अरीबा भी जल्दी से उसकी तरफ भागी थी। दाइम अपना तवाज़ुन बरकरार नहीं रख पाया और सीधा बेड के ऊपर जा गिरा था और अरीबा उसके ऊपर। एक बेसाख्ता सा अमल था, लेकिन दोनों एक दूसरे पर गिर चुके थे। ये महज एक इत्तेफाक था। ऐन उसी वक्त हैदर ने जरा सा दरवाज़ा खोला था। अरीबा को यूं दाइम के ऊपर गिरे देखा तो गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींच कर रह गया था। उसने दरवाजे को वैसे ही बंद कर दिया। अरीबा फौरन से उठी थी। दाइम कुछ खिफ़त में मुब्तला हुआ था। अरीबा बिल्कुल शर्मिंदा सी थी।
वो फौरन से उठकर उसके कमरे से बाहर चली गई। दाइम और अरीबा जमाल और जलाल साहब के बेटे थे। जमाल और जलाल दोनों भाई थे और जमाल का बेटा दाइम था और जलाल की बेटी अरीबा। उनकी एक ही बहन थी जिसका इंतकाल हो चुका था और इस हादसाती मौत में बहन बहनोई दोनों ही मर चुके थे। उनका सिर्फ एक बेटा हैदर बचा था जो तब से अपने मामू के साथ रहता था। बहन और बहनोई की हादसाती मौत के बाद दोनों भाइयों ने अपने भांजे को सर आंखों पर उठा रखा था। वो हैदर की किसी बात को टालते नहीं थे, उसे बहुत प्यार करते थे। हैदर को शुरू ही से अरीबा अच्छी लगती थी, लेकिन अरीबा उसे ज़रा भी पसंद नहीं करती थी क्योंकि वो बेहद ज़िद्दी था। उसे दाइम अच्छा लगता था। दाइम एक समझदार किस्म का नौजवान था। फिर बचपन से अब तक वो ज़्यादातर वक्त दाइम के साथ ही गुजारती आई थी। दाइम उससे बड़ा था, उसे पढ़ाता भी था। कभी उसे किसी सब्जेक्ट में मुश्किल पेश आती तो बता भी देता था और फिर एक दूसरे को पसंद भी बहुत करते थे। दाइम अपनी वालदा से बात कर चुका था और वह दाइम की पसंद पर खुश भी थी कि अच्छा है घर की बच्ची घर में ही रह जाएगी। अलबत्ता हैदर इस बात से नावाकिफ था। उसकी ख्वाहिश थी कि अरीबा की शादी उससे हो। इससे पहले कि वो अपने जमाल मामू से बात करता, पहले ही उसके कानों में ये खबर पहुंच चुकी थी कि अरीबा का रिश्ता दाइम से तय हो चुका है। बहुत जल्द उनकी मंगनी का ऐलान भी हो जाएगा। हैदर के लिए ये खबर नाकाबिले बर्दाश्त थी। उसने अपने जमाल मामू से कहा कि अरीबा उसे अच्छी लगती है, वो उससे शादी करना चाहता है। लेकिन जमाल ने कहा कि बेटा, दाइम का रिश्ता अरीबा के साथ पक्का हो चुका है। फिर वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और इस रिश्ते में अरीबा की रजामंदी भी शामिल है। अगर उसे एतराज़ होता तो फिर हम ज़रूर से तुम्हारा पूछते। मेरे लिए दाइम और तुम में कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन हैदर को ये लगता था कि जैसे उन्होंने फ़र्क कर दिया, अपने बेटे की पसंद को मुकद्दम रखा और उसकी ख्वाहिश को पसे पोस्ट डाल दिया। ये नहीं कि उसे अरीबा से कोई तूफ़ानी मोहब्बत थी, उसे अरीबा को हरासा करना पसंद था। वो चाहता था कि उसे हमेशा दबा कर रखे, डरा कर रखे, क्योंकि आज तक वो उसके सामने दू बदू जवाब दे दिया करती थी, उसकी इज्जत नहीं करती थी। वो अगर कभी कुछ कह देता कि मेरे लिए चाय बना दो तो उसे इनकार करके दाइम के लिए चाय बनाती थी। वो दाइम की फरमाइशों को पूरा करती थी। बस एक जिद सी थी हैदर को उससे, ज़्यादा और कुछ भी नहीं। बहरहाल मंगनी हुई और उसके बाद फौरी शादी की तैयारियां भी शुरू हो गईं। दाइम और अरीबा दोनों ही हवाओं में उड़ रहे थे और हैदर अपनी हसद की आग में जल रहा था। वो चाहता था किसी तरीके से ये शादी रुक जाए, मगर कैसे रुके ये समझ नहीं आ रहा था। एक बार वो घर पर आया तो दाइम और उसके चचा और वालिद अपने ऑफिस में थे और फरीहा बेगम और शबाना बेगम दोनों शॉपिंग पर थीं। अलबत्ता अरीबा घर में अकेली थी। चौकीदार मौजूद था लेकिन मेन दरवाजे के पास, और मुलाजिमीन शाम को वापस जा चुके थे। अरीबा अकेली किचन में थी। वो दाइम के लिए शामी कबाब बनाकर अभी फारिग हुई थी, फ्रिज में रख रही थी जब हैदर घर के अंदर दाखिल हुआ। उसने देखा कि तमाम मुलाजिमीन जा चुके हैं और शबाना बेगम और फरीहा बेगम भी नहीं है। घर में अरीबा के अलावा कोई नहीं है। तो उसके दिमाग में शैतान ने शैतानी मंसूबा बनाया था। वो किचन में आया। अरीबा गुनगुना रही थी, साथ में अपने लिए एक कबाब फ्राई कर रही थी। वो चखना चाहती थी कि कैसा बना है। तभी एक हाथ आगे बढ़ा और चूल्हा बंद हो गया। जैसे ही उसने बेसाख्ता पलट कर देखा तो हैदर उसके बेहद करीब खड़ा था, इतना कि वो उसके साथ जाकर टकराई थी। एकदम से पीछे हटने लगी, लेकिन तब तक हैदर अपना एक हाथ उसकी कमर पर रखकर उसे अपने करीब कर चुका था और दूसरे हाथ से उसके मुंह पर हाथ रख चुका था। वो कहने लगा, दाइम से शादी करोगी तुम? ऐसे कैसे? अरीबा, तुम मेरी जिद हो और जब तक मैं अपनी जिद पूरी ना कर लूं मैं छोड़ता नहीं हूँ। अरीबा उसकी गिरफ्त से बहुत ज़्यादा कसमसा रही थी। वो अपना आप उससे छुड़वा रही थी, लेकिन वो उसे मजबूती से जकड़े हुए था। ज़बरदस्ती उसको ऊपर ले गया अपने कमरे में। कमरे का दरवाज़ा बंद किया, कुंडी लगाई। अभी तक उसका हाथ अरीबा के मुंह पर था। वो कहने लगा, बहुत अकड़ है तुम में, हर वक्त मुझे नीचा दिखाने के लिए तुम दाइम को मुझ पर फौक़ियत देती रही हो, लेकिन मैं आज तुम्हारा वो हशर करूँगा कि तुम दाइम के काबिल भी नहीं रहोगी। अरीबा की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन हैदर के सर पर तो जैसे जुनून सवार हुआ था। बड़ी बेदर्दी से उसने उसके गिरेबान में हाथ डाला और उसकी कमीज़ को फाड़ दिया और फिर उसकी दूधिया रंगत को देखने लगा बड़ी बेबाक नज़रों से। अरीबा शर्म के मारे अपने दोनों हाथों से अपना जिस्म छुपाने लगी, लेकिन वो तो जैसे पागल हो चुका था। जुनून, जिद, बदला उसकी आंखों में सवार था। वो अरीबा को बेड पर फेंक चुका था और ख़ुद उसके ऊपर लेटकर वो कहने लगा, बहुत शौक है तुम्हें दाइम के ऊपर लेटने का, उससे कुर्बतें बढ़ाने का। अरीबा, जो कुछ मैं तुम्हारे साथ करूँगा ना, वो तुम्हें छुएगा भी नहीं। अरीबा चिल्लाने लगी, लेकिन वो अपने होठों से उसकी चीखों का गला घोंट चुका था। अपने हाथों की उंगलियां अरीबा के हाथों में फंसाकर उसे मुकम्मल बेबस कर चुका था। अरीबा अपना आप छुड़वाने की कोशिश करती रही,
لیکن حیدر کی ضد کے سامنے وہ ہار چکی تھی. وہ اسے برباد کر چکا تھا. اس کی عزت برباد کرنے کے بعد ہی اس نے اریبہ کو چھوڑا تھا. پھر کہنے لگا اب تم شوق سے دائم سے شادی کر لینا، کیونکہ شادی کی رات تھی وہ جب سہاگ رات کی سفید چادر کو سفید ہی دیکھے گا تو تمہیں طلاق دے دے گا، کیونکہ تمہارے کنوارے پن کو میں ختم کر چکا ہوں. تمسخرانہ مسکراہٹ کے ساتھ اس نے اریبہ کے بیڈ کی سرخ چادر کو دیکھ کر کہا تھا اور پھر کمرے سے باہر چلا گیا. اریبہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی. 4 دن بعد اس کی شادی کی تقریبات شروع ہونے والی تھی اور وہ برباد ہو چکی تھی. اگر وہ سب کو یہ بتاتی کہ حیدر نے اسے برباد کیا ہے تو یقیناً اسے حیدر سے نکاح پڑھوا کر اسی کے ہی حوالے کر دیا جاتا، اور وہ یہ نہیں چاہتی تھی. اس نے رو دھو کر پہلے تو اپنے کپڑے نکالے، نہا کر کپڑے تبدیل کیے، پھر بیڈ کی چادر دھو کر سب نشان مٹا دیے. لیکن اس وقت بے حال سی ہو چکی تھی. وہ روئی جا رہی تھی، سوچ رہی تھی کہ دائم سے کہہ دے کہ وہ شادی نہیں کرنا چاہتی یا اپنے والدین سے شادی سے انکار کر دے. کچھ دیر اس کی والدہ اور تائی واپس آ گئی تھی اور اس کے لیے لائی ہوئی چیزیں اسے دکھا رہی تھی، اور اسی لباس دیکھ کر بڑی مشکل سے اس نے اپنے ہاتھ روکے تھے. رات کو جب اس کے تایا اور والد واپس آئے، اس کے والد کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، سینے میں کچھ درد تھا. دائم انہیں ہاسپٹل لے گیا. کچھ دیر بعد واپس آئے تو کہنے لگا چچا کا بلڈ پریشر بہت ہائی ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے کوئی بھی پریشانی ان کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے. یہ سن کر اریبہ کو چپ رہنا پڑا. شادی کے ہنگامے شروع ہو چکے تھے اور حیدر اس انتظار میں تھا کہ اریبہ کب شادی سے انکار کرتی ہے. وہ جانتا تھا کہ اریبہ کبھی بھی زبان نہیں کھولے گی اور اس طرح دونوں خاندان والوں کی بھری برادری میں بے عزتی ہو جائے گی. وہ جمال سے انکار کا بدلہ لینا چاہتا تھا کہ اس نے اپنے بیٹے کو فوقیت دی اور حیدر کو نہیں دی. حالانکہ آج تک جو چیز دائم کو پسند ہوتی تھی حیدر کہتا تھا یہ مجھے پسند ہے، اور جمال صاحب دائم سے وہ چیز لے کر حیدر کو دے دیتے تھے. دائم بھی چپ کر جاتا تھا کیونکہ اسے اس بات کا احساس تھا کہ حیدر کے والدین نہیں ہیں، اسی لیے اگر ہم اسے اپنی چیز دے دیتے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن حیدر کو تو جیسے عادت ہو گئی تھی دائم کی ہر چیز چھین لینے کی. لیکن یہ بات صرف چیزوں تک محدود نہیں رہی تھی. اس نے اریبہ کی زندگی کو برباد ہی اس لیے کیا تھا تاکہ اریبہ کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہ بچے اور وہ عین شادی کے موقع پر انکار کر دے. لیکن ایسا ہوا نہیں تھا. مہندی ہو گئی، بارات کا دن بھی آ گیا. حیدر بے حد بے چین تھا، سگریٹ پر سگریٹ پیے جا رہا تھا کہ اب اسے یہ خبر ملے گی کہ اریبہ نے شادی سے انکار کر دیا. لیکن اریبہ نے شادی سے انکار نہیں کیا تھا، اپنے والد کی وجہ سے وہ نہیں چاہتی تھی کہ اپنے والد کو ایک ایسا دکھ دے جو وہ برداشت نہ کر سکے. جب مولانا صاحب نے نکاح شروع کیا تب وہ دائم کے ساتھ ہی بیٹھی تھی اور سامنے حیدر کھڑا اسے گھور رہا تھا. بڑی مشکل سے اریبہ نے ایجاب و قبول کیا تھا، اور اریبہ کے ایجاب و قبول کے بعد حیدر وہاں سے جا چکا تھا. وہ بہت خوش تھا. اس کی تو جیسے برسوں کی آرزو پوری ہوئی تھی. اس کی تائی اماں نے ہی اسے دائم کے کمرے میں بٹھایا تھا اور وہ یوں تھی کہ ہر چیز سے خوف کھا رہی تھی. آنے والے لمحات اسے ڈرا رہے تھے، وہ خوف زدہ کر رہے تھے. پہلے اس نے یہ سوچا کہ وہ سب کچھ دائم کو بتا دے گی، اس سے کچھ بھی نہیں چھپائے گی. دائم جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو ایک دل فریب مسکراہٹ اس کے چہرے پر تھی. اریبہ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا. دائم نے دروازہ بند کیا، لاک کیا. پورا کمرہ پھولوں سے سجا ہوا تھا، لیکن اریبہ کے چہرے پر ذرا بھی مسکراہٹ نہیں تھی. وہ چلتا ہوا بیڈ تک پہنچا تھا. آج تو اس کے خوابوں کے سچ ہونے کی رات تھی. کب سے اس نے اپنے حسین جذبوں کو اس رات کے لیے چھپا رکھا تھا. لیکن جیسے ہی وہ اریبہ کے پاس بیٹھا وہ گھبرا کر پیچھے ہٹی تھی، کیونکہ اریبہ کے ذہن میں 4 دن پہلے والا واقعہ گھومنے لگا تھا. اس کا پورا وجود کپ کپانے لگا تھا. وہ اپنی کیفیت پر قابو نہیں پا رہی تھی. کوشش کے باوجود وہ خود پر کنٹرول نہیں کر پا رہی تھی. اسے خوفزدہ دیکھ کر دائم کو لگا کہ شاید فطری شرم میں وہ مبتلا ہو رہی ہے، گھبرا رہی ہے. وہ دونوں کزنز تھے، لیکن شادی کی رات ہر لڑکی کچھ نہ کچھ نروس تو ہوتی ہے. وہ بھی ہو رہی تھی. دائم کہنے لگا کیا بات ہے؟ ارے میں تمہارا وہی کزن ہوں جس کے ساتھ تم گھنٹوں باتیں کیا کرتی تھی. آج کیا ہوا ہے تمہیں؟ اریبہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. یہ دیکھ کر دائم متعجب ہوا. وہ کہنے لگا اریبہ میری جان کیا ہوا ہے؟ جیسے ہی دائم نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے آنسو صاف کرنے چاہے تو اریبہ نے بری طرح سے اس کا ہاتھ جھٹکا تھا. وہ کہنے لگی دور رہو مجھ سے دائم، مجھ سے دور رہو پلیز. اریبہ کی غیر ہوتی حالت دیکھ کر وہ خود بھی کچھ پریشان ہوا تھا. وہ کہنے لگا اوکے اوکے، نہیں ہاتھ لگاتا تمہیں، میں دور ہوں تم سے. وہ کچھ اور پیچھے ہٹ کر بیٹھ گیا. اسے اندازہ نہیں تھا کہ شادی کی رات وہ اس سے اس قدر گھبرا سکتی ہے. اریبہ دونوں مٹھیاں بھیجے خود پر کنٹرول کر رہی تھی. وہ اپنی ہمت کو مجتمع کر رہی تھی
تاکہ دائم کو سچ بتا سکے۔ وہ کہنے لگا میں سمجھ سکتا ہوں، اب تک تم نے صرف مجھے ایک کزن کے طور پر دیکھا ہے، کزن کے طور پر بات کی ہے، اور ایک دم سے ہمارا رشتہ بدل گیا۔ تم شاید مجھے شوہر کے طور پر قبول کرنے سے گھبرا رہی ہو۔ اٹس اوکے، ایسا ہوتا ہے۔ دائم نے بڑی محبت سے بات کی شروعات کی تھی۔ اریبہ کہنے کی میں ابھی ایسی کسی چیز کے لیے تیار نہیں ہوں، میں آپ کو کچھ بھی نہیں دے سکتی۔ میں نے تو اپنا وہی اریبہ سوچ رہی تھی کہ کسی طرح سے وہ بات کرے، کیسے اسے بتائے کہ اس کے ساتھ کیا ہو چکا ہے۔ پتہ نہیں وہ سچ سننے کے بعد اسے اپنائے گا یا چھوڑ کر چلا جائے گا۔ وہ دائم سے محبت کرتی تھی اور اس کے چھوڑ جانے کے صدمے کو برداشت نہیں کر سکتی تھی، اور پھر اپنے والد کی وجہ سے بھی پریشان تھی۔ اگر وہ دائم کو سب کچھ سچ بتا دیتی اور یہ بات پھیل گئی تو شاید اس کے والد کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا۔ اسی لیے وہ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ سچ بولے یا نہ بولے۔ اگر سچ نہ بھی بولتی تب بھی سچ سامنے آ جاتا، پھر وہ کیا کرتی؟ وہ دوسری اذیت سے گزر رہی تھی۔ دائم کہنے لگا کوئی بات نہیں، ہم صرف باتیں کریں گے اور کچھ نہیں کریں گے۔ میں سمجھ سکتا ہوں، تم نے ہمیشہ مجھے کزن کی نظر سے دیکھا ہے، بے شک تم مجھے پسند کرتی تھی، لیکن میرے بارے میں ایسا نہیں سوچا ہوگا۔ میں تمہیں وقت دے سکتا ہوں۔ اریبہ دائم کی باتیں سن کر کچھ پرسکون ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگی میں چینج کر لوں؟ یہ سن کر دائم کہنے لگا اتنا بھی ظلم نہ کرو مجھ پر، کم از کم میری آنکھوں کو تو سیراب ہونے دو۔ میں نے تو ابھی ٹھیک سے تمہیں دیکھا بھی نہیں ہے، بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ آہستہ آہستہ دائم کی آنکھوں میں بے خودی بڑھ رہی تھی، وارفتگی بڑھ رہی تھی۔ جی چاہ رہا تھا کہ اپنے لمس سے اریبہ کو یہ بتائے کہ وہ کتنی حسین لگ رہی ہے، لیکن وہ بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی، بے تحاشا نروس تھی۔ اسی لیے دائم اپنے جذبات پر کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ کہنے لگا اگر تم اجازت دو تو منہ دکھائی کی چین پہنا دوں، میں نے بڑے دل سے خریدی ہے اریبہ۔ دائم کا لہجہ ملتجی تھا، اریبہ چاہ کر بھی انکار نہیں کر پائی۔ دائم بہت خوش تھا جب اریبہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ دائم نے جیب سے مخملی ڈبیا نکالی، اس میں سے سونے کی چین نکالی جس کے لاکٹ پر ڈی لکھا ہوا تھا اور ایک ہارٹ بنا ہوا تھا۔ اس نے اریبہ کے گلے میں چین پہنائی، وہ اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر اس کی مہندی دیکھنے لگا۔ دل کی بے اختیاریاں عروج پر تھیں، لیکن زبان دے چکا تھا۔ اریبہ کے نرم و ملائم ہاتھ اس وقت برف کی مانند ٹھنڈے تھے، جسے دائم اپنے ہاتھوں کی حدت سے نارمل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ کانپنے لگی تھی۔ اپنے ہاتھ فوراً سے اس نے پیچھے کیے تھے۔ وہ کہنے لگی دائم پلیز، میں چینج کرنا چاہتی ہوں۔ دائم اس کی کیفیت کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ وہ کہنے لگا اوکے ٹھیک ہے، جاؤ چینج کرو۔ وہ فوراً سے بیڈ سے اٹھی، الماری سے اپنا آرام دہ لباس نکالا اور اپنے سارے زیورات اتار کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ کر واش روم چلی گئی۔ دائم نے ہی اٹھ کر اس کے زیورات کو ڈبوں میں رکھا تھا۔ واش روم میں جا کر وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی، لیکن اپنی آواز نکالنا نہیں چاہتے تھے۔ اپنا چہرہ دھوتے ہوئے اسے اپنی بے بسی پر رونا آ رہا تھا۔ کیا کچھ نہیں سوچا تھا اس نے آج کی رات کے لیے۔ دائم سے یہ بات کرے گی، دائم سے وہ بات کرے گی، لیکن اس کی ساری باتوں کا گلا حیدر گھونٹ چکا تھا۔ اس کی زندگی کو ایک ایسے دوراہے پر لا کھڑا کر چکا تھا کہ نہ تو وہ دائم کو چھوڑ سکتی تھی اور نہ ہی دائم کو اپنا سکتی تھی۔ بس ایک خوف کی تلوار تھی جو اریبہ کے سر پر منڈلا رہی تھی۔ اپنے منہ دھو کر، اپنے آنسوؤں کو ضبط کر کے، اپنے کپڑے تبدیل کر کے جب وہ باہر آئی تو دائم اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھ کر وہ کہنے لگا اریبہ یہ کیا کیا ہے تم نے؟ تم اتنا روئی ہو یار، کیا ہو گیا تمہیں؟ کیوں رو رہی ہو مجھے بتاؤ۔ وہ اسے کیا بتاتی؟ وہ کہنے لگی نہیں ایسے ہی، پتہ نہیں کیوں رونا آ رہا ہے، ایکچولی بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے نا شاید اسی لیے۔ دائم نے اسے اپنے ساتھ لگایا تھا، اس کا سر اپنے سینے پر رکھ کر اس کا سر سہلانے لگا۔ وہ کہنے لگا چچا بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، ایکچولی کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے، تمہیں پتہ ہے وہ پرہیز نہیں کرتے، میں انہیں ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس لے کر جاؤں گا، مکمل چیک اپ کرواؤں گا، کیوں فکر کر رہی ہو، کچھ نہیں ہوگا، چچا کو کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا۔ دائم کی محبت کو دیکھ کر اریبہ کو افسوس ہو رہا تھا، اس کا کتنا احساس کر رہا تھا، شاید اسی لیے کہ ابھی اسے سچ نہیں پتا تھا، اور جب اسے سچ پتا چلے گا تو وہ اسے اپنے سینے سے لگانے کے بجائے دھتکار دے گا، شاید طلاق ہی دے دے۔ کوئی بھی مرد یہ سب کچھ تو برداشت نہیں کر سکتا۔ اریبہ اس سے پیچھے ہٹ گئی۔ دائم کہنے لگا تم روتی ہو تو حشر میرے دل پر برپا ہوتا ہے، پلیز رویا مت کرو۔ اس نے اپنے ہاتھ سے اس کے باقی آنسو صاف کیے تھے۔ اریبہ نے جیسے ہی تکیہ اٹھایا تھا کہ صوفے پر سو سکے تو دائم نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ وہ کہنے لگا نہیں، یہاں بیٹھ کر میرے ساتھ سو، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ یہ سن کر اریبہ گھبرا رہی تھی کہ اگر رات کو وہ بے اختیار ہو گیا تو کیا کرے گی۔ دائم کہنے لگا کیوں پریشان ہو رہی ہو، تم سے وعدہ کیا ہے نا کچھ نہیں کہوں گا تمہیں۔ تکیہ وہ واپس بیڈ پر رکھ چکا تھا۔ اریبہ لیٹ گئی،
लेकिन दिल धक धक कर रहा था। दाइम ने गहरी सांस ली, अलमारी से अपना आरामदेह लिबास निकाला और वॉशरूम चला गया। वो नहाकर कपड़े तब्दील करके बाहर आया था। तब तक अरीबा ने अपनी आंखें बंद कर ली थी और खुद को सोता हुआ साबित कर रही थी। दाइम बेबस सा हुआ था। आज की रात के लिए तो पता नहीं कब से वो मुंतजर था, लेकिन अरीबा की हालत देखकर वो परेशान हुआ था। शायद उसने जलाल साहब की कंडीशन को ज़्यादा ही सीरियस ले लिया था। वो दूसरी जानिब लेट कर करवट मुखालिफ सिमत में करके सो चुका था। सिर्फ जब अरीबा की आंख खुली तो दाइम उसके चेहरे को देख रहा था। अरीबा फौरन घबराकर उठकर बैठ गई। वो कहने लगा, क्या हुआ तुम्हें? वो कहने लगी, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? वो कहने लगा, अब तुम देखने पर भी पाबंदी तो मत लगाओ, बस देख ही तो रहा हूँ, अभी तक हाथ तो नहीं लगाने दिया तुमने। तुम्हें वैसे भी मुझ पर ज़रा भी तरस नहीं आ रहा। अरीबा उठकर बैठ गई, अपने बिखरे हुए बाल समेटने लगी, लेकिन दाइम ने उसकी कलाई पकड़ ली। वो खुद भी उठकर बैठ चुका था। वो कहने लगा, यार क्या है तुम्हें? खुले रहने दो ना अपने बाल, मुझे अच्छा लग रहा है। बिखरी हुई तुम्हारे चेहरे को छूती हुई तुम्हारी आवारा लटें। बड़े मकबूल लहजे में वो कह रहा था। अब जाकर तो अपनी नज़रों की पाबंदियां ख़त्म करनी पड़ी थी और फिर से पाबंदियां लगा रही थी। अरीबा बहुत बुरी तरह से घबराई थी। वो कहने लगा, तो इजाज़त हो तो थोड़ा सा तंग कर लूँ तुम्हें? कसम से बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है, शिद्दत से प्यार आ रहा है। सिर्फ अपने होंठों का लम्स देना चाहता हूँ, इससे आगे नहीं बढ़ूंगा। वो उसके हक में होते हुए भी उसे किसी चीज़ की इजाज़त नहीं दे पा रही थी। वो कहने लगी, दाइम प्लीज़। ये कहकर वो बेड से नीचे उतरी, अपने बालों को समेटा, जूड़ा बनाया, कपड़े निकाले और नहाने चली गई, ताकि किसी को ये शक ना हो कि उसके बीच कुछ नहीं हुआ। बहरहाल तैयार होकर वो कमरे से बाहर जा चुकी थी। कुछ देर में दाइम भी आ गया था। हैदर टेबल पर ही बैठा था। वो बड़ी जांचती हुई नज़रों से अरीबा को देख रहा था, लेकिन अरीबा ने उसकी शक्ल देखना भी गवारा नहीं समझती थी। टेबल पर बैठे हुए अपने वाले से कहने की, बाबा आपकी तबीयत कैसी है? वो कहने की, मेरी जान मैं बहुत ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, बस ज़रा सा ब्लड प्रेशर ही तो हाई हुआ था, और तुम्हें तो पता है डॉक्टरों को तो आदत होती है वहम में डालने की। दाइम कहने लगा, नहीं चचा, मैं आज आपको लेकर जाऊँगा और आपके सारे टेस्ट करवाऊँगा। शबाना बेगम कहने लगी, तुम्हारे बाबा तुम्हारे चचा को ले जाएंगे, तुम हनीमून पर जाने की तैयारी करो। आज तुम लोगों का वलीमा भी ख़त्म हो जाएगा, बस 1-2 दिन में तुम लोग मरी और एबटाबाद के लिए निकल जाना। यही तो दिन होते हैं एंजॉय करने के, इसके बाद थोड़ी ना मौका मिलता है। जलाल साहब कहने लगे, हाँ बिल्कुल भाभी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जमाल साहब भी कहने लगे, हाँ बेटा तुम लोग कल की टिकटें करवा लो। फिर हैदर से कहने लगे, हैदर बेटा तुम ही अपने भाई और भाभी की टिकटें बुक करवा दो, मैं आज जलाल को हॉस्पिटल लेकर जाऊँगा, इसके सारे टेस्ट करवाऊँगा। फिर रात को वलीमा भी है। रात को वलीमे पर भी वो बेहद खूबसूरत लग रही थी, लेकिन कमरे में आते ही उसने अपने कपड़े तब्दील किए थे। वो नहीं चाहती थी कि दाइम उसे देखकर बेइख्तियार हो। उसे डर लगने लगा था, वो दाइम को खोना नहीं चाहती थी। दाइम जब कमरे में आया और उसे सादे से हुलिये में देखकर ठंडी आह भरकर रह गया था। फिर अरीबा के पास आ गया और कहने लगा, हनीमून ट्रिप पर मैं सब्र का इम्तिहान नहीं दूंगा, खुद को जहनी तौर पर तैयार कर लेना, क्योंकि हनीमून बस एक ही बार होता है और मैं अपना हनीमून एंजॉय करना चाहता हूँ, इसे यादगार बनाना चाहता हूँ। अब तुम मेरा पूरा पूरा साथ दोगी। अरीबा तो दाइम की बात सुनकर यूं थी कि अगला सांस नहीं ले पाएगी। वो कब तक उस पर ज़ब्त के बंद बांध सकते थे और वो कब तक उसके करीब ना आता। ऐसा चंद दिन हो सकता था, 1 हफ्ता हो सकता था, लेकिन सारी ज़िंदगी तो ऐसा नहीं हो सकता था। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था अरीबा की जान पर बनी हुई थी। आखिर वो वक्त भी आया जब सब घर वालों से अलविदा लेकर वो दोनों ही सफ़र पर निकल चुके थे। वो मरी, नारान, कागान और सवात की वादियों में घूमना फिरना चाहते थे। 30 दिन का टूर प्लान किया गया था। अरीबा खुश थी, मगर इसके हाथ बिल्कुल बर्फ जैसे ठंडे पड़े हुए थे। जानती थी कि ट्रिप के लिए कायम ने क्या कुछ सोच रखा है। वो उसके साथ हर दिन और रात किस तरह गुजारना चाहता है। वो अपनी शिद्दतों और जज्बात के बारे में पहले ही से अरीबा को बता चुका था। गाड़ी चलाते हुए उसने एक रोमांटिक सा म्यूज़िक कार में चलाया और उसका हाथ पकड़कर अपने चेहरे के करीब लेकर उसने मरी आते ही जहाँ पर एक कार स्टैंड पर रोकी थी, उसके ठंडे बर्फ जैसे हाथों को देखकर कहने लगा, क्या हो गया है अरीबा, गाड़ी में तो हीटर ऑन है, बेबी तुम्हारे हाथ इतने ठंडे क्यों हो रहे हैं? और इसके हाथों को अपने लबों से हटाकर अपने सीने पर ले जा चुका था। वो हल्की सी मुस्कुराकर कहने लगी, बस यहाँ का मौसम ही ऐसा है और ठंड की वजह से मेरे हाथ ठंडे हो चुके हैं। मगर वो हल्की हल्की कपकपा रही थी। उसके चेहरे पर फैली हुई सर्दी दाइम समझ नहीं पा रहा था। इससे पहले भी तो वो बचपन से लेकर अब तक साथ रहती आई थी। उसे कम से कम इस तरह की शर्म और हया की उम्मीद तो नहीं थी। इससे पहले भी वो साथ बैठते थे, बातें करते थे। वो अक्सर मोहब्बत से उसका हाथ पकड़ लेता, उसकी कमर पर भी अपनी उंगलियां घुमाता और वो मुस्कुराकर शर्मा सी जाती।
مگر آج خاص کر شادی کے بعد اس کا رویہ دائم کے لیے کچھ عجیب سا ہو چکا تھا۔ بہرحال اپنے کاٹیج میں پہنچنے کے بعد ان دونوں ہی نے مری کی حسین وادیوں میں گھومنے کا فیصلہ کیا۔ ہلکی ہلکی برف باری ہو رہی تھی اور وہ سب سے الگ تھلگ لمبے گھنے درختوں کے بیچ گھومتے محبت بھری باتیں کر رہے تھے۔ ایک پل کو اریبہ سب کچھ بھول چکی تھی، وہ ان مناظر میں خود کو کھو چکی تھی۔ بے شک وہ دائم سے بے تحاشا محبت کرتی تھی۔ ایک پل کو وہ یہ بھی بھول گئی تھی کہ حیدر نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا۔ وہ مسکرا کر اپنے آپ کو دائم کے سپرد کرتی چلی گئی۔ دائم نے اسے یہاں کر اتنا خوش دیکھا تو وہ بھی مسکرا چکا تھا اور دل ہی دل میں آنے والے لمحات کا سوچ کر وہ اپنے جذبات کو چھپا نہ سکا۔ دیر رات تک گھومنے پھرنے کے بعد انہوں نے واپس کاٹیج کا رخ کیا۔ باہر ہلکی ہلکی بارش شروع ہو چکی تھی۔ جیسے ہی اریبہ نائٹ سوٹ پہننے کے لیے واش روم جانے لگی تو اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچ کر اپنے قریب کر چکا تھا۔ یہ سب کچھ اچانک ہوا تھا جب اس نے اپنے لب اس کے نازک گال پر رکھ دیے۔ اس کے گال کو اپنے ہونٹوں سے سہلا کر مسکرا کر کہنے لگا، سویٹ ہارٹ، کہاں جا رہی ہو؟ تم یہ نہیں پہنو گی، بلکہ یہ ٹرپ میری مرضی سے طے پائے گا۔ اب تم ہنی مون ٹرپ پر اس بند کمرے میں وہی کچھ پہنو گی جو میں تمہیں کہوں گا۔ اریبہ ہڑبڑا سی گئی تھی۔ کمرے میں موجود حدت اور اس میں دائم کے جذبات نے اسے کمزور کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ کسمساتے ہوئے کہنے لگی، کیا مطلب ہے آپ کا؟ پہلے بھی تو جو ڈریسز ہیں وہ آپ کی پسند کے ہیں، اور نائٹ سوٹ بھی تو دیکھیے، آپ کے نائٹ سوٹ کے ساتھ میچنگ ہے۔ وہ آخری بار خود کو اس سے چھڑوانا چاہتی تھی، لیکن وہ ہنس کر کہنے لگا، نہیں، مجھے تم ان کپڑوں میں نہیں چاہیے، بلکہ کسی اور ہولیے میں چاہیے آج۔ یہ کہہ کر اسے الماری کے قریب لے گیا اور اگلے ہی پل ایک پیکٹ نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ اس پیکٹ پر لکھی لوکیشن سٹور کا نام دیکھ کر اریبہ اندازہ لگا چکی تھی کہ یہ ایڈریس پاکستان کا تو نہیں ہے۔ اس میں جو کچھ بھی تھا وہ اس نے دوسرے ملک سے منگوایا تھا۔ ایک نظر اس نے دائم کو دیکھا اور پھر جب اس پیکٹ کو کھول کر دیکھا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ چکی تھیں۔ انتہائی بے باک سی جالی دار نائٹی اس کے سامنے تھی، جسے دیکھ کر اریبہ کا چہرہ سرخ لال ہونے لگا۔ اگلے پل اس نے اس نائٹی کو بیڈ پر پھینک دیا اور کہنے لگی، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ شرم آنی چاہیے آپ کو، بیوی ہوں میں آپ کی، بھلا کوئی بیوی کو اس طرح کی نائٹی گفٹ کرتا بھی ہے؟ وہ اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا چکی تھی۔ دل بڑی زوروں سے دھڑک رہا تھا اور دائم ہنستا ہوا اسے مزید اپنے قریب کر کے اس کے کان کے قریب اپنی گرم سانسیں نچھاور کر کے کہنے لگا، میری جان، چپ چاپ جا کر یہ نائٹی پہن کر باہر آؤ، اب مجھ سے مزید قابو پانا مشکل ہو گیا۔ اریبہ مجبور ہو چکی تھی، تم وہ ماضی کو بھول ہی چکی تھی۔ کہنے لگے کہ نہیں دائم، ایسا مت کیجیے، مجھے شرم آتی ہے، میں یہ نہیں پہن سکتی۔ کہنے لگا کہ اچھا ٹھیک ہے، تمہیں شرم آتی ہے لیکن مجھے تو نہیں آ رہی، میں تو تمہیں بیوی مان چکا ہوں، اور تمہارے اور میرے بیچ کیسا لحاظ؟ لاؤ مجھے دو، میں خود تمہیں پہنا دیتا ہوں۔ اریبہ تو شرم کے مارے کچھ بول ہی نہ پائی۔ جھٹ سے وہ نائٹی لے کر واش روم میں بھاگی۔ اپنے دل میں ہزاروں جذبات لیے دائم وہیں پر نیم دراز بیٹھ چکا تھا، آنکھیں موندے وہ آنے والے حسین لمحات کا سوچ رہا تھا۔ جب کچھ دیر بعد واش روم کا دروازہ ہلکا سا کھلا، شرمائی سی اریبہ اس کے سامنے تھی۔ اس نائٹی میں وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ صرف اور صرف اس کی خاطر وہ اس نائٹی میں جب اس کے سامنے آئی تو وہ خود پر قابو نہ رکھ سکا۔ جیسے ہی دائم سویا ہوا تھا اٹھ کر اس کی جانب پڑھنے لگا تو وہ پردے کے پیچھے چھپ چکی تھی۔ کہنے لگی، نہیں دائم پلیز، اب اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں۔ لیکن دائم آگے بڑھ کر اسے اپنی باہوں میں بھر چکا تھا۔ کمرے کی روشنی مدھم ہو گئی تھی اور ایسے میں وہ اس پر حاوی ہوتا چلا گیا۔ اس رات اب اریبہ نے بھی اپنا آپ اس کے حوالے کر دیا تھا، مگر اس کے دل میں ایک دھڑکا تھا، خوف تھا۔ بار بار وہ سرخ چادر ذہن میں آ رہی تھی، مگر دائم تو جذبات کے ہاتھوں اس قدر بے قابو ہو چکا تھا کہ اسے ان سب سے زیادہ اور کوئی غرض نہیں رہی تھی۔ وہ پوری طرح سے اریبہ میں کھو چکا تھا۔ ساری رات ایک دوسرے کے نام کرنے کے بعد وہ پرسکون سو رہے تھے۔ جب اگلی صبح اریبہ کی آنکھ کھلی، اٹھ کر اس نے خود کو دیکھا اور پھر بیٹھ کی اس چادر کو اسے خوف آنے لگا۔ اس کے سامنے آیا تھا، وہ جلدی سے اٹھ کر واش روم میں جا چکی تھی۔ نہا کر جب واپس آئی تو تب تک دائم بھی اٹھ چکا تھا۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ دائم سوالات کے انبار لگا دے گا کہ آخر بیڈ کی چادر ویسی کی ویسی کیوں ہے، مگر دائم نے آتے ہی ایک بار پھر اسے اپنی باہوں میں بھرا اور اپنی محبت کا اظہار کرنے لگا۔ کہنے لگا، سویٹ ہارٹ، جس طرح میں نے یہ رات تمہارے نام کی ہے، میں اپنی آنے والی زندگی کی ہر شام یوں ہی یادگار بنانا چاہتا ہوں، تمہارے ساتھ زندگی کی خوشیاں جینا چاہتا ہوں۔ اس کی محبت کا اظہار سن کر اریبہ مسکرا چکی تھی۔ دوسری جانب اریبہ کے دل سے یہ خوف ختم ہو گیا کہ شاید دائم باقی مردوں جیسا نہیں ہے، لیکن اتنا بڑا سچ جو صرف ایک دھوکہ تھا۔ ذہن میں کئی طرح کے وسوسے چل رہے تھے۔ وہ دونوں ایک بار پھر گھومنے پھرنے کے لیے نکل گئے۔ اس وقت کو دونوں یادگار بناتے ہوئے تھے، مگر دائم کے ذہن میں ایک بات اٹک چکی تھی، بھلے اس نے اس کا احساس اریبہ کو نہیں ہونے دیا،
مگر بہرحال وہ مرد تھا اور پہلے ہی سے اسے ان باتوں کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ شادی کی پہلی رات اور اس کے بعد کے معاملات وہ بخوبی جانتا تھا۔ وہ کسی بھی طرح کی تکلیف اسے دینا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن پھر بھی یہ سوال اس کے ذہن میں گردش کر رہا تھا کہ آخر پہلی رات چادر کا رنگ کیوں نہ بدل سکا۔ اس نے اس بات کی خبر اریبہ کو تو نہیں لگنے دی، مگر ذہن سے سوالات کو جھٹکنے کے باوجود جھٹک نہیں پا رہا تھا۔ اس کے دل میں اریبہ کی بہت عزت تھی، اریبہ سے بے تحاشا محبت کرتا تھا، مگر اریبہ کو شک کی نظروں سے بالکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ جانتا تھا کہ اریبہ کی زندگی میں آنے والا وہ پہلا مرد ہے۔ وہ ہر طرح سے خود کو مثبت رکھنا چاہتا تھا۔ اپنے ذہن میں آنے والے سوالوں کا جواب خود سے ہی دینے لگا کہ ضروری تو نہیں ہے کہ پہلی رات ہر لڑکی کے ہی کنوارے پن کی نشانی سفید چادر کا بدلتا ہوا رنگ ہو، بلکہ یہ تو ایک قدرتی عمل ہے، اسے ہم لڑکی کے کردار پر تو شک نہیں کر سکتے۔ یہ سوچ کر اس نے خود کو کافی حد تک بدل دیا تھا۔ یہ ایک ماہ کا ٹرپ ان کا بے حد اچھا گزرا تھا۔ وہ ایک بار پھر واپس اپنے گھر میں آ چکے تھے۔ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے تو سب نے بڑے پرجوش انداز میں ان کا استقبال کیا۔ ان کی آمد کی خبر پھیل چکی تھی، اسی لیے گھر میں اریبہ اور دائم کی پسند کا کھانا تیار کر دیا گیا تھا، جبکہ حیدر ایک طرف کھڑا انہیں گھور گھور کر دیکھ رہا تھا۔ جس طرح کی رونق اور لالی اریبہ کے چہرے پر پھیلی تھی اور دائم خوش خوش دکھائی دے رہا تھا، حیدر اندر تک جل بھن کر رہ گیا تھا۔ اس کے لیے یہ بات ناقابل برداشت تھی۔ وہ تو سمجھ رہا تھا کہ پہلی رات ہی وہ ٹھکرائی جائے گی اور وہ سب کی نظروں میں اچھا بن کر اس لڑکی کو اپنا لے گا اور اس کی زندگی میں آ کر پھر جس طرح چاہے گا اریبہ کی زندگی برباد کرے گا۔ وہ سب کی نظروں کے سامنے زندہ لاش بن کر رہ جائے گی۔ مگر اپنا پلان ناکام ہوتا دیکھ کر اندر تک اس کا خون کھول اٹھا تھا۔ اریبہ کے پاس دائم بیٹھا تھا جب حیدر ان کے پاس صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ دائم بھائی سنائیے، پھر ہنی مون کا ٹرپ کیسا گزرا؟ ٹھیک سے انجوائے کیا تھا نا آپ نے؟ دائم مسکرا کر کہنے لگا ہاں بالکل۔ وہ اپنے ٹور کے بارے میں اسے بتا رہا تھا کہ وہ کس کس جگہ گئے اور کہاں کہاں گھومے، لیکن اس کی نظریں تو بار بار اریبہ کے چہرے پر گردش کر رہی تھیں۔ اس کا چہرہ اس وقت بالکل سرخ لال ہو چکا تھا۔ کچھ دیر بعد حیدر بھی اپنے کمرے کی طرف آ گیا۔ جب اسے اریبہ کمرے سے باہر نکلتی ہوئی دکھائی دی تو اگلے ہی پل اسے بازو سے کھینچ کر اپنے کمرے میں لے آیا۔ اریبہ اس افتاد کے لیے تیار نہیں تھی، ہڑبڑا سی گئی۔ اس سے پہلے کہ چلا کر دائم کو بلاتی، وہ اس کے منہ پر ہاتھ رکھ چکا تھا۔ آنکھوں میں غصہ اور حقارت صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے بازو کو مروڑ کر کہنے لگا یہ سب کچھ کیا ہے؟ تمہارا شوہر کیا نامرد نکلا ہے جو اسے تمہاری اصلیت ابھی تک پتہ نہیں چل سکی؟ اریبہ نے غصے سے اپنی ایک ٹانگ حیدر کے پیٹ میں ماری تھی۔ وہ کھانستے ہوئے جیسے اس سے الگ ہوا تو اریبہ نے سائڈ ٹیبل پر پڑا ہوا گلدان اٹھا کر اس کی طرف مارا جو سیدھا جا کر اس کے ہاتھ پر لگا تھا۔ حیدر درد سے ہلکا سا چلایا۔ اریبہ غصے اور حقارت کے ملے جلے تاثرات سے کہنے لگی بے حیا بے غیرت انسان، شرم آنی چاہیے تمہیں۔ تمہارے ارادوں کو میں پہلے ہی بھانپ چکی تھی، بے شرم کہیں گے۔ تم اسی قابل ہو۔ تم کیا سمجھ رہے تھے کہ میری زندگی برباد کر دو گے اور میں تم جیسے جلاد کی ہو جاؤں گی؟ ہرگز نہیں۔ میں صرف اور صرف دائم کی ہوں اور بہت جلد انہیں تمہارے بارے میں بھی بتا دوں گی۔ وہ اپنے ہاتھ کو دیکھ رہا تھا۔ ہاتھ کی اوپری سطح سے اچھا خاصا زخم ہو چکا تھا۔ اگلے پل اس نے آگے بڑھ کر اریبہ کی گردن کو دبوچ لیا۔ باقی سب نیچے لاؤنج میں بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ لاؤنج میں بیٹھے اپنے بڑوں کو وہ اپنے ہنی مون کی تصویریں دکھا رہا تھا۔ وہ ہنس رہے تھے اس بات سے بے خبر کہ یہاں اریبہ کا سانس رو کے حیدر جلاد بن چکا تھا۔ گردن دبوچ کر اسے مزید اپنے قریب کر کے کہنے لگا شٹ اپ، دوبارہ میرے سامنے اپنی زبان مت چلانا۔ تم نے مجھے ریجیکٹ کیا ہے، سمجھی؟ میں تب تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک تمہیں برباد نہ کر دوں۔ حیدر صرف اور صرف اریبہ کی بربادی چاہتا ہے۔ تمہارے سارے پر میں اپنے ناخنوں سے کھینچ کر اتاروں گا۔ کیا سمجھ رہی ہو کہ دائم اتنا اعلیٰ ظرف ہے کہ تم اسے بتاؤ گی کہ شادی سے کچھ روز پہلے حیدر نے مجھے بستر پر گرا کر میری پاک دامنی کے پرخچے اڑا دیے تھے، اور وہ اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تمہیں خوشی خوشی سینے سے لگا کر پوچھے گا کہ بیبی زیادہ درد تو نہیں ہوا تھا؟ یہ کہہ کر حیدر کا ایک خباثت بھرا کہکہا گونجا اور اگلے پل اسے گردن سے اور جبڑوں سے دبوچ کر کہنے لگا یہ مت بولو، مرد مرد ہی ہوتا ہے۔ تم بتا کر تو دیکھو تمہارا حشر کیا کرے گا، یہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا۔ حیدر یہ کہہ کر اسے چھوڑ چکا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور اریبہ ایک جھٹکے سے کمرے سے باہر نکلی اور جا کر سامنے ریلنگ سے لگی وہ روتے ہوئے اپنے کمرے میں جا رہی تھی۔
कितनी ही देर आंखों में आए आंसू तवातुर से बहते रहे। हैदर के अल्फाज बार बार उसे अपने कानों में गूंजते हुए महसूस हो रहे थे। उसे ये खौफ लाहक हो चुका था कि अगर दाइम को पता चल गया तो क्या होगा। वो इस घर में अपने माँ बाप और सास ससुर के साथ तो रहना चाहती थी, मगर हैदर के साथ नहीं। अगर हैदर दोबारा से ऐसी कोई हरकत कर देता तो क्या होता। दाइम जब कमरे में आया तो सामने बैठी सुर्ख आंखों के साथ अरीबा को देखने लगा, जिसकी आंखें सुर्ख लाल हो चुकी थी और मुसलसल इनसे आंसू बह रहे थे। कहने लगा, क्या हुआ है अरीबा, रो क्यों रही हो? दाइम खुद भी हैरान था, क्योंकि कुछ देर पहले तक वो सब के साथ ठीक ठाक थी, किसी ने भी उसके साथ कोई बात नहीं की थी। फिर ऐसी क्या वजह बनी थी कि वो रो रही थी? उसके रोने से तो जैसे वो तड़प सा जाता था। आगे बढ़कर उसने अरीबा का चेहरा अपने हाथों में थाम लिया। पूछने लगा कि क्या हुआ अरीबा, बताओ, बोलो, रो क्यों रही हो? मेरी कोई बात बुरी लगी या किसी ने कुछ कहा है? वो मुसलसल उससे पूछ रहा था और वो अपनी आंखों में आए आंसुओं को साफ करके कहने लगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस ऐसी ही हूँ मैं, थोड़ी सी परेशान सी हो गई हूँ। वो कहने लगा कि झूठ मत बोलो, अब तो तुम्हारे बाबा की तबीयत भी बिल्कुल ठीक है, वो सेहतमंद है। जो बात है मुझे साफ अल्फाज में बताओ, वरना मैं तुम्हें अपनी कसम दे दूंगा। दाइम के मुंह से ये सुनकर वो थोड़ी सी हड़बड़ा सी गई, फिर कहने लगी कि नहीं, आप मुझे अपनी कसम मत दीजिएगा, मैं आपको सब कुछ सच सच बता दूंगी। अरीबा का दिल चाहा कि वो दाइम को सब कुछ बता दे, लेकिन फिर हैदर की जाने वाली बातें उसके जहन में गर्दिश करने लगी। अगर सचमुच दाइम ये सब जानकर उसे छोड़ देता तो उसका वजूद कांप सा गया। कहने लगी, मैं आपको कुछ वक्त तक सब कुछ बता दूंगी, लेकिन अभी प्लीज़ मुझे मजबूर मत कीजिए दाइम। दाइम भी खामोश हो चुका था, लेकिन अरीबा की इस बात के बाद वो अक्सर संजीदा ही रहने लगा। सारा दिन अरीबा अपनी माँ और दाई के साथ काम काज में मसरूफ़ रहती थी। यही कोशिश करती कि जब भी कमरे से बाहर जाए तो सबके साथ ही रहे, ताकि हैदर को उसके साथ बात करने का मौका ना मिल सके। हैदर भी बस किसी तरह से मौके के इंतज़ार में था कि एक बार फिर उसका फ़ायदा उठा लेता, मगर उसे अब दोबारा ऐसा कोई मौका मिल नहीं पा रहा था। वहीं दाइम ने पुरसुकून दिमाग के साथ जब दोबारा से ऑफिस जाना शुरू किया तो उसके जहन में अरीबा को लेकर बहुत सी बातें गर्दिश करने लगी। जहन में बार बार वो सारे मनाजिर चलने लगे जो उसने हनीमून के दौरान गुजारे थे। वो चुपचाप सा रहने लगा था। पहले जो हर वक्त घर में अरीबा को तंग करता रहता, अब खामोशी गालिब आ चुकी थी। कोई बात होती तो बोलता, वरना घर आकर भी लैपटॉप पर काम में ही मसरूफ़ रहता। अक्सर अरीबा उसका इंतज़ार करते करते सो जाया करती थी। अरीबा ने भी ये बात नोट की थी कि वो काफ़ी खामोश रहने लगा है। अरीबा खुद उसके साथ कोई बात करती तो मुस्कुरा देता, वरना अब पहले की तरह उसके साथ मोहब्बत का इजहार भी नहीं करता था। अरीबा को ये शक लर्जाने लगा कि कहीं हैदर ने तो उसे कुछ नहीं बता दिया, कहीं से शक तो नहीं हो गया। इससे पहले कि हैदर उसे कुछ बता दे, न जाने उसके किरदार को सवालिया निशान बना देता, अरीबा ने खुद ही फैसला किया कि वो उसे हकीकत से आगाह करेगी। उस शाम उनकी शादी को 6 माह हो चुके थे जब दाइम घर आया। ये बात इन सारी परेशानियों में अरीबा के जहन से निकल चुकी थी, मगर दाइम को याद था कि उसके लिए फूल और केक लेकर आया था, लेकिन जो गर्मजोशी उसके लहजे में होनी चाहिए थी वो नहीं थी। अरीबा दाइम का हाथ पकड़कर कहने लगी, क्या बात है, आप क्यों मुझसे इस कदर दूर दूर रहने लगे हैं? मुझे आपके साथ अपनी ज़िंदगी की खुशियाँ गुजारनी है, मैं आपके साथ हमेशा रहना चाहती हूँ, लेकिन क्या आपका इस रिश्ते से दिल भर चुका है? ये सुनकर एक गहरी सांस दाइम ने खारिज की और कहने लगा कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो तुम्हें अपनी बीवी, अपना दोस्त, अपना हमसफ़र समझता था। मुझे लगा था तुम मुझसे कुछ भी नहीं छुपाओगी। मैंने तो रवायती मर्दों वाला सलूक भी तुम्हारे साथ नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद तुमने मुझसे राज रखे। जब तक तुम मुझे अपना दोस्त नहीं समझोगी तब तक हम जिंदगी में आगे कैसे बढ़ पाएंगे? फिर तो हमारा रिश्ता भी रवायती मियाँ बीवी जैसा ही होकर रह जाएगा। शौहर आए, बीवी खिदमत करे, खाना खिलाए, रात को बिस्तर पर उसे तस्कीन का जरिया बनाए और सब फिर वही तू मैं शुरू हो जाएगी। ये सुनकर अरीबा गहरी सांस खारिज करके कहने लगी और अपने कपकपाते हुए हाथ उसने दाइम के हाथों पर रखे और फिर कहने लगी कि दाइम, मैं नहीं जानती मेरी बात सुनने के बाद आपका रिएक्शन क्या होगा, लेकिन मैं मज़ीद इस सच को छुपा कर नहीं रख सकती। इससे पहले कि किसी और के मुंह से आप सच सुने और मेरे बारे में गलत समझें, मैं आपको हकीकत से आगाह करना चाहती हूँ। ये कहने के बाद अरीबा ने अपनी आंखें बंद की, दाइम का हाथ पकड़े रखा। वो उसके हाथों की गरमाइश महसूस कर रही थी, मगर जैसे जैसे उसने कपकपाते हुए लबों के साथ उसे हकीकत बताना शुरू की,
تو اس کے ہاتھ بھی اس کی طرح ٹھنڈے پڑنے لگے تھے، آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ جب آنکھیں کھول کر اس نے دائم کو دیکھا تو اسے شوق سے دیکھ رہا تھا۔ دائم کو بے شک حیدر بالکل چھوٹے بھائیوں جیسا عزیز تھا، لیکن وہ اریبہ کو جھوٹا نہیں کہہ سکتا تھا۔ اریبہ منہ چھپا کر رونے لگی، کہنے لگی کہ آپ مجھے جو سزا دینا چاہیں دے دیں، لیکن اس میں میری کوئی غلطی نہیں تھی۔ دائم کو وہ اپنی جان سے بڑھ کر عزیز تھی، وہ کسی بھی حال میں اسے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، مگر اس سے منہ سے حقیقت سن کر اسے اریبہ پر نہیں بلکہ حیدر پر غصہ آیا۔ سب کے سامنے شریف دیکھنے والا حیدر اندر سے اس قدر کمینگی کا مظاہرہ کر سکتا تھا۔ غصے سے کمرے سے باہر جانے لگا۔ اریبہ نے اسے روکنا چاہا کہ اس وقت کوئی بھی تماشا مت لگائیے، آپ کے اور میرے ماں باپ ہیں باہر، اگر ان تک یہ حقیقت پہنچی تو وہ جیتے جی مر جائیں گے۔ لیکن ان سب کے باوجود دائم حیدر کے کمرے میں گیا تھا، جس وقت اپنے کمرے میں بے خود سا بیٹھا سگریٹ پر سگریٹ پی رہا تھا۔ گھر والوں کو تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ سگریٹ پیتا ہے، اس کے پاس شراب کی بوتلیں بھی موجود تھیں۔ وہ سگریٹ پیتا اپنے موبائل میں اریبہ کی تصاویریں دیکھتا ہوا نفرت آمیز جملے کہہ رہا تھا، اسے گالی دے رہا تھا۔ جب دروازہ کھلنے پر دائم نے سن لیا، اگلے ہی پل آگے بڑھ کر اس نے حیدر کو گردن سے دبوچا اور بیڈ پر پٹخ دیا۔ اس کے پیٹ میں نہ جانے کتنے ہی مکے اس کی کمر میں دے مارے۔ وہ درد سے چلا رہا تھا، بلبلا رہا تھا۔ اچھی خاصی پٹائی کرنے کے بعد اس نے حیدر کا منہ موڑا اور اس کے منہ پر تھپڑ مارنے لگا۔ حیدر کہنے لگا، یہ کیا کر رہے ہو بھائی، کیا ہو گیا آپ کو؟ مگر اچھی خاصی پٹائی کرنے کے بعد کہنے لگا، اگر مجھے اپنے ماں باپ کا لحاظ نہ ہوتا تو نہ جانے میں تیرے ساتھ کیا کر دیتا۔ وہ تجھے ہم سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور تم نے اریبہ کے ساتھ یہ سب کچھ کیا صرف اور صرف بدلہ لینے کے لیے۔ تو سب کچھ کرے گا اور میں اریبہ کو چھوڑ دوں گا؟ ہرگز نہیں، تم جیسا نیچ گھٹیا انسان اگر میرا بس چلے تو میں تیرا خون پی جاؤں۔ حیدر اتنی مار کھا کر رونے لگا، ہاتھ جوڑنے لگا کہ میں نے کچھ نہیں کیا، اریبہ جھوٹ بول رہی ہے۔ لیکن اسے ایک اور مکہ مارا اور کہنے لگا، شٹ اپ، زبان بند کرو اپنی، خبردار جو دوبارہ تم نے اپنی زبان سے میری بیوی کا نام بھی لیا تو۔ اریبہ گھبرا رہی تھی، اگر وہ حیدر کا یہ حشر کر رہا تھا تو نہ جانے اس کے ساتھ کیا کرتا۔ کچھ دیر بعد وہ واپس اپنے کمرے میں آیا۔ اریبہ ڈری سہمی کھڑی تھی، لیکن اس نے آگے بڑھ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا، کہنے لگا، پگلی، مجھے اس روز تم نے کیوں نہیں بتایا؟ کیا تم نے مجھے اتنا تنگ نظر اور چھوٹی سوچ کا سمجھا ہوا تھا کہ میں بجائے غلط کو غلط کہنے کے تمہیں چھوڑ دیتا؟ تم میری جان ہو، میری محبت ہو، میں تمہیں تکلیف دینے والوں کو اتنی آسانی سے نہیں چھوڑوں گا۔ وہ روتے ہوئے اپنے دل کے سارے غبار کو نکال کر اس کے سینے سے لگ چکی تھی، لیکن اب ایک گھر میں حیدر کے ساتھ رہنا آسان نہیں تھا۔ چند روز بعد ہی دائم نے شہر میں اپنی نئی کمپنی کا آغاز کیا، جو کہ دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرنے لگی۔ اس نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ آئے روز شہر کا چکر لگانا میرے لیے آسان نہیں ہے، مجھے وہاں پر کام ہوتا ہے، تو کیا میں وہیں پر گھر لے کر رہائش اختیار کر لوں؟ دونوں کے ماں باپ نے اس پر خوشی کا اظہار کیا تھا۔ تائی اماں کہنے لگی، بیٹا اکیلے جا کر کیا کرو گے؟ ایسا کرو کہ ساتھ اریبہ کو بھی لے جاؤ، دونوں میاں بیوی کا ایک ساتھ رہنا اچھا ہے، اس طرح ہمیں بھی تمہاری فکر نہیں رہے گی۔ یہی تو وہ چاہتا تھا۔ چند روز بعد ہی وہ دونوں اس گھر کو چھوڑ کر جا چکے تھے۔ اریبہ نے سکون کا سانس لیا، وقت یوں ہی آگے بڑھنے لگا۔ حیدر کی شادی بھی خاندان کی ایک لڑکی کے ساتھ کر دی گئی تھی، وہ جو اپنے خاندان کی سب سے خوبصورت لڑکی نیلوفر پر جان نچھاور کر چکا تھا۔ سمجھ رہا تھا کہ شاید یہ لڑکی اس کی زندگی کو سنوار کر رکھ دے گی، اس کے ساتھ وہ پوری شدت کے ساتھ سہاگ رات منانا چاہتا تھا۔ مگر جیسے ہی اس نے اپنا رشتہ استوار اس کے ساتھ شروع کیا تو ایک پل کو اسے دھچکا سا لگا، کیونکہ نیلوفر پہلے سے ہی کسی کے ساتھ یہ سب کچھ کر چکی تھی۔ اس نے اگلے پل ایک جھٹکے سے اسے خود سے دور کیا۔ وہ رونے لگی، غصے سے حیدر کہنے لگا، یہ سب کچھ کیا ہے؟ کیا تم پہلے ہی سے کسی کے ساتھ؟ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، خدا را مجھے طلاق مت دیجیے گا، اس سے میری کوئی غلطی نہیں، میں صرف 15 سال کی تھی جب اسکول کے پرنسپل نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کر دیا۔ میں مر جاؤں گی، میرے ماں باپ مر جائیں گے، خدا را مجھے طلاق مت دیجیے گا۔ حیدر اپنا سر پکڑ کر رہ چکا تھا، اسے اب احساس ہو رہا تھا کہ مکافات عمل کیا ہے۔ اس نے اپنی عزت جو گھر والوں کے سامنے بنائی ہوئی تھی، وہ نیلوفر کو طلاق دے کر اسے برباد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ غصے اور نفرت کا بدلہ نیلوفر سے ہر رات بستر پر لیا کرتا، اسے ڈرا کر رکھتا، اپنے پاؤں کی جوتی سمجھتا۔ وقت آگے بڑھنے لگا، جہاں ایک جانب اریبہ اور دائم کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی تھی، وہیں دوسری جانب حیدر کو اللہ تعالیٰ نے بیٹی عطا کی تھی۔ جب پہلی بار حیدر نے اپنی بیٹی کو اپنی گود میں اٹھایا تھا تو اس کی آنکھوں میں بے ساختہ آنسو آ گئے تھے۔ اسے اپنا ماضی اپنی آنکھوں کے سامنے چلتا ہوا دکھائی دینے لگا۔ وہ اپنی بیٹی کی خاطر اپنی ہر ایک بری عادت کو چھوڑ چکا تھا۔ وقت آگے بڑھنے لگا، جیسے جیسے اس کی بیٹی اس کی نظروں کے سامنے جوان ہو رہی تھی، وہ عجیب سے خوف کی کیفیت میں مبتلا ہو رہا تھا۔
نہ جانے کیوں مگر خاندان کے لوگ بھی کہا کرتے تھے، یہاں تک کہ اریبہ کے ماں باپ اور ساس سسر بھی کہتے تھے، بیٹا تمہاری بیٹی میں تو ہمیں اریبہ کا بچپن دکھائی دیتا ہے، یہ تو بالکل ہماری اریبہ جیسی ہے۔ یہ سن کر تو وہ دن بدن مزید پریشان سا رہنے لگا تھا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب کالج میں گئی منتہا واپس نہیں آئی تھی۔ نیلوفر نے رو رو کر اپنے شوہر کو کال کی تھی۔ اچھا میں ادھر پتہ کرتا ہوں۔ وہ مارا کالج تک پہنچا، پورا کالج چھان مارا، لیکن اس کی بیٹی نہیں ملی۔ گارڈ بھی کہنے لگا کہ چلے جاؤ بھائی، یہاں سے تمہاری بیٹی یہاں پر نہیں ہے۔ کیا پتا کس عاشق کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ حیدر جیسے پلٹا تو اسے اپنی بیٹی کی چیخوں کی آواز آئی تھی۔ کالج کی عمارت سے یہ آواز گونج رہی تھی۔ اس نے واچ مین کو دھکا دیا اور اندر چلا گیا۔ پرنسپل کے آفس سے منتہا کی چیخوں کی آواز آ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ اس کے ساتھ کچھ غلط ہوتا، حیدر پہنچ چکا تھا، مار مار کر پرنسپل کا سر کھول چکا تھا اور اپنی بیٹی کو وہاں سے واپس لے آیا۔ منتہا کی حالت ایسی ہو چکی تھی کہ وہ ذہنی توازن ہی کھو چکی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ انہیں 3 ماہ تک مسلسل ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، دھیرے دھیرے یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ جبکہ خاندان کے سبھی لوگ اکٹھے ہو چکے تھے، شہر سے اریبہ اور دائم بھی آ چکے تھے۔ جب روتے ہوئے حیدر نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اریبہ کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور روتے ہوئے کہنے لگا، مجھے معاف کر دو اریبہ، میں نے تمہارے ساتھ جو کچھ کیا آج میری بیٹی کے سامنے آنے لگا تھا۔ یہ تو خدا کا فضل ہے کہ اس کی عزت بچ گئی، ورنہ میں تو جیتے جی مر جاتا۔ یہ سب کچھ میرا اپنا ہی کیا دھرا میرے سامنے آیا ہے، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ اریبہ نے اس کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ اسے بالکل اپنی اولاد جیسی عزیز تھی۔ اس نے حیدر کو گہری سانس خارج کر کے دیکھا اور پھر کہنے لگی، فکر مت کرو، اریبہ نے کبھی بھی تمہیں یا تمہاری بیٹی کو بد دعا نہیں دی۔ یہ شکر ہے کہ تمہاری بیٹی کی عزت بچ گئی، کیونکہ ہر ایک کی قسمت میں دائم جیسا ہم سفر نہیں ہوتا۔ تم سدھر گئے ہو، بیٹی کی خاطر تمہیں ہدایت مل گئی، بس میرے لیے یہی کافی ہے۔ اور فکر مت کرو، تمہاری بیٹی آج سے تمہارے پاس میری امانت ہے۔ جیسے ہی دونوں کی گریجویشن کمپلیٹ ہوئی تو میں اپنے مرتضیٰ کے لیے تمہاری بیٹی منتہا کا رشتہ مانگنے آؤں گی۔ حیدر کو لگا جیسے وہ زمین میں مزید دھنس جائے گا۔ اس نے کس قدر برا کیا تھا اس لڑکی کے ساتھ۔ پورے خاندان میں یہ بات پھیل چکی تھی کہ منتہا کی عزت خراب ہو چکی ہے۔ بالفرض اگر نہیں بھی ہوئی تھی تو کون کرتا اس سے شادی؟ ایسے میں اس لڑکی کے الفاظ حیدر کو مزید زمین میں پست کر چکے تھے۔ وہ دوبارہ کبھی بھی اپنی نظریں اریبہ کے سامنے اٹھانے کے قابل نہیں رہا تھا۔ اس کے دل میں اس کی عزت مزید بڑھ چکی تھی۔ وہیں دائم اور اریبہ تمام تر معاملات دیکھنے کے بعد اپنے بیٹے کے ساتھ واپس شہر کی طرف لوٹ آئے اور جانے سے پہلے 17 سالہ منتہا کے ہاتھ میں مرتضیٰ کے نام کی انگوٹھی پہنا کر آئے تھے۔